بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل یونیورسٹی سے، اسلامک یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہوں۔ ایک سوال آیا ہے کہ یہ جو ہم گھروں میں آج کل مجسمے کی شکل میں ڈیکوریشن پیس رکھتے ہیں یا کچھ ایسی تصویریں ہینگنگ ہوتی ہیں، اس کے بارے میں علماء حضرات یا جو ٹریڈیشنلسٹ مولوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں بتائیں۔ اس میں فلسفی جو ہے وہ حکمت کیا چھپی ہوئی ہے، پہلے اس پہ بات کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ کو فتح مکہ ہوئی اور آپ کعبہ میں آئے تو کعبہ کے اندر کچھ ایک تو بت تھے اور ایک جو مین اندر کمرہ سا تھا اس میں تصویریں تھیں بتوں کی، یا ایسی تصویریں جو ہاتھ سے، اس وقت تو پینٹنگ ہوتی تھی۔ تو آپ نے بتوں کو بھی توڑا اور ان تصویروں کو بھی توڑ کے جلایا۔ اب یہ کیوں کیا؟ کیونکہ ان سب کی پوجا کی جاتی تھی، وہ ان کے خدا تھے، نعوذ باللہ، ان کو وہ گاڈ تھے، چھوٹا جی او ڈی گاڈ۔ تو وہ توڑ دیے گئے، کچھ لکڑی کے تھے وہ جلا دیے گئے، اور تصویریں جو خانہ کعبہ میں تھیں اندر کمرے میں وہ ساروں کو بھی جلا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے جو بت پرست تھے یا لوگ تھے وہ ان کی پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا حدیث سے جو ملتا ہے، یہ یہاں تک ہے۔ اچھا، اب زمانہ بدلتا گیا ہے، زمانہ بہت چینج ہو گیا ہے، تو اب ہم اپنے گھروں میں ایسا بت یا ایسی تصویر رکھتے ہیں جس سے پوجا کی جاتی ہے تو وہ تو بالکل حرام ہے۔ جیسے بدھا لوگ جو ہیں، بدھا وہ کیا کرتے ہیں، بدھ مت کے لوگ، وہ اپنے گھروں میں، اپنے بلکہ سٹوروں میں، بزنس پلیسز میں اور اپنی گاڑیوں میں بدھا کا ایک رکھتے ہیں، وہ اسٹیچو رکھتے ہیں۔ اب وہ تو ان کا خدا ہے بدھ مت کا، تو اس کی تو بالکل پوجا اگر ہم اس حساب سے دیکھیں، ہم رکھیں تو وہ تو گناہ ہو گیا، بہت بڑا، جس کو کہتے ہیں مطلب حرام ہے۔ اسی طرح عیسائی جو ہیں وہ اپنے گھروں میں حضرت عیسیٰ اور مریم کی تصویریں رکھتے ہیں، علیہ السلام کی۔ اب اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی، اس کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ تو اسی طرح مطلب اور کس کو میں نے دیکھا ہے، عیسائیوں کو، اب ہندو جو ہیں ان کے بھی گھروں میں وہ انہوں نے ایک چھوٹا سا مندر ٹائپ بنایا ہوتا ہے، کئی جگہ تھوڑی سی بڑی ہے ان کے پاس، تو وہ باقاعدہ بت بنا کے رکھتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، صبح اٹھ کے گھنٹیاں بجاتے ہیں، وہ تھالی میں وہ جو بھی پرشود میں پوجا کرتے ہیں۔ اچھا، جو گھر بڑے نہیں ہوتے، چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دیوی دیوتاؤں کی اسٹیچو، مجسمے کی بجائے وہ ان کی فوٹوگرافس لٹکا لیتے ہیں، مطلب جس میں وہ دیوی دیوتا۔ اسی طرح سکھوں میں بھی ہوتا ہے، سکھ بھی وہ اپنے جو گرو ہے، سب سے بڑا گرو ہے گرو نانک، اس کی بھی تصویریں جو ہیں وہ اپنے انہوں نے گھروں میں لٹکائی ہوتی ہیں، اپنے دفتروں میں، اپنے بزنس پلیسز میں لٹکائی ہوتی ہیں۔ تو یہ سارا حرام ہے۔ کیوں؟ ان سب میں یہ لوگ جو نان مسلم ہیں، جو مشرک لوگ ہیں، وہ پوجا کر رہے ہیں دیوی دیوتوں کی، ان مجسموں کی، ان تصویروں کی جس میں وہ دیوی دیوتا بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ اب دوسری چیز کی طرف میں آتا ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو مطلب ماڈرنزم ہوئی تو بے تحاشا تصویریں، پینٹنگز، یا ہماری کیمرے سے کھینچی ہوئی تصویریں، یا ہمیں ایک نیا ترقی ہوئی، اس کو کہتے ہیں اسکلپچر، مجسمہ سازی۔ اب وہ انسانوں کے بھی بنتے ہیں مجسمے، وہ جانوروں کے بھی بنتے ہیں، جیسے گھوڑوں کے
یا بلیوں کے یا کتوں کے یا پرندوں کے یا اور بھی مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، ان مجسموں کا مقصد بالکل یہ نہیں ہوتا کہ ان کی پوجا ہوتی ہے یا پوجا کی جاتی ہے. وہ ایک ڈیکوریشن پیس ہے اور یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اب امریکہ میں تو بہت زیادہ استعمال ہے اس کا، کافی استعمال ہے. مطلب ملتے ہیں وہ ٹوائز ہوتے ہیں، وہ ڈیکوریشن پیس ہوتے ہیں، ان میں تو کچھ ایسا مذہبی رنگ ہوتا ہی نہیں ہے. اور یہی حال تصویروں کے بارے میں بھی ہے کہ تصویریں بھی ایسی نہیں ہیں جو کھینچی جاتی ہیں. کسی بلڈنگ کی تصویر ہے، کوئی مطلب میری فیملی گروپ فوٹو ہے یا اور کوئی جگہ کی تصویر ہے، اس طرح کر کے میرے بزرگوں کی تصویریں ہیں، میرے دادا کی، نانا کی، ابو کی. تو ان کا چونکہ دین سے تعلق نہیں ہوتا، یہ ایک ڈیکوریشن ٹائپ ہوتی ہیں، ڈیکوریشن مطلب پیس کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. یہ ٹیبلوں پہ بھی رکھے جاتے ہیں، یہ دیواروں پہ بھی رکھے جاتے ہیں، یہ مختلف جگہوں پہ رکھے جاتے ہیں. تو یہ جو سوال کرنے والے ہیں ان کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہ جو ہمارے ٹریڈیشنسٹ مولوی ہیں نا، یہ ریسرچ نہیں کرتے. یہ ہے تو ہمارے بھائی، لیکن ریسرچ نہیں کرتے. یہ مکھی پہ مکھی مارتے ہیں، گھسی پٹی باتیں کرتے ہیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ، وداؤٹ نوئنگ کہ بھئی ہم اس پہ تحقیق تو کر لیں کہ بھئی وہ ہر ایک کو کہتے ہیں ہر تصویر حرام ہے، ہر جو اس طرح کا اسٹیچو ہے وہ حرام ہے. اللہ جنت نصیب کرے. میرے والد کو ڈاکٹر بھی تھے اور لیکن مذہبی بھی آدمی تھے، دینی آدمی تھے، تو ان کا بھی یہی کنسیپٹ تھا. تو وہ چھوٹے بچوں نے، بہن بھائیوں نے گڑیاں لے آنی نا، تو وہ کہتے تھے نہیں پھینک دو، پھینک دیتے تھے کہ یہ شرک ہے. حالانکہ گڑیا میں کون سی ایسی بات ہے، گڑیوں کی بھی بہت سی قسمیں آ گئی ہیں. یہ جی بیبی ڈال ہے، یہ فلان ہے، ٹمکان ہے، تو کافی ورائٹیز ہیں. وہ بچے کھیلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچی بچیاں کھیلتی ہیں. تو میری بچیاں بھی کھیلتی تھیں، میری بیٹیاں ہی ہیں. تو وہ ابو جی کہتے تھے کہ نہیں چھوڑ دو، یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، حرام ہے. تو وہ چونکہ وہ تھوڑے سے مولویوں کے ساتھ ان کی تھی رہی جوانی میں بھی، تو اس طرح کر کے تھا. تو اس میں بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر تو کوئی بھی ایسا مجسمہ، کوئی بھی ایسی چیز جو میں نے مثالیں دی ہیں بدھ مت کی، ہندو مت کی، عیسائی مت کی، عیسائیوں کی، سکھوں کی، تو وہ اپنے ان کے بھگوان ہیں، خدا ہے، جیزس سن آف گاڈ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو بالکل بھیا حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے اگر پوجا ہو رہی ہے. تو اس میں سب سے بہترین مثال ہندوؤں کی ہے. وہ بڑے ان کے طریقے ہوتے ہیں بنانے کے، عبادت کرنے کے، پوجا کرنے کے. گھنٹیاں کا گھنٹی پکڑی ہوتی ہے، پڑھتے ہیں کوئی اشلوک، اور پھر وہ آگ جلائی ہوتی ہے. وہ آگ کو بھی پوجتے ہیں، اس کو اگنی کہتے ہیں، وہ آگ کو بھی پوجتے ہیں. وہ ہر ڈرنے والی چیز کو ہندو پوجتا ہے. تو بندر کو پوجتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک بندر بڑا جینیس جانور ہے. اور اسی طرح وہ ہاتھی کو بھی، ہاتھی بہت گرینڈ ہے، تو فلانا خدا بھگوان، فلانا بھگوان، ہنومان بھگوان، تو وغیرہ وغیرہ. تو خیر، تو یہ بڑی اچھی طرح سمجھیں کہ جن کی پوجا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ بالکل اور چیز تھی. ان بتوں کی جو کہ لکڑی کے تھے، مٹی کے تھے، پتھروں کے تھے، ان کی پوجا ہوتی تھی. تو وہ تو ڈھانے تھے کیونکہ اللہ کا دین آ چکا تھا، اللہ کا دین وہاں پہ لاگو ہونا تھا. اور تصویریں جو لٹکی ہوئی تھیں اندر وہ بھی بتوں ٹائپ کی تھیں، پوجا کے لیے تھیں، ان کی بھی پوجا ہوتی، تو وہ اس لیے ختم کی گئیں. جو ہم آج کل ہم تصویریں رکھتے ہیں، لٹکاتے ہیں، دیواروں پہ رکھتے ہیں، ٹیبلوں پہ رکھتے ہیں، کارنرز پہ رکھتے ہیں، یا مجسمے ہوتے ہیں، مطلب اسکلپچر ہوتے ہیں ٹوائے ٹائپ، ان کو ڈیکوریشن پیس کہنا چاہیے. ان کو مجسمے بھی نہیں میں کہتا، ان کو ہم ڈیکوریشن پیس کہنا چاہیے ہمیں. تو وہ ان کی کسی بھی طرح یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی پوجا ہوتی ہے. تو دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.